بھر میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہوتا ہے، اور دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ترین ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ترین ہے۔ جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے ذو الحجہ کا مہینہ، اس کے پہلے دن اور پہلے 10 دن دنیا کے افضل ترین دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دنوں میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور مومن ہمیشہ اس تڑپ میں رہتا ہے کہ کب کوئی موقع ملے گا، اللہ کی طرف سے کوئی اچھا پیکیج آئے گا تو میں اس میں محنت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کی کوشش کروں گا۔ لوگ ریمائنڈر لگاتے ہیں کب کیا ہونے والا ہے، فلاں دن کو اہم ترین کام کرنا ہے، فلاں ایام میں بڑے اچھے امور کرنے ہیں۔ تو کیا بے حیثیت مسلمان میں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا، اپنے اہل و عیال میں اس بات کو اچھی طرح باور کروا دیا کہ چند دن کے بعد تیاری کے دن ہیں، محنت کے دن ہیں، افضل ترین دن ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان کی، کہتے اس لیے یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں لمکان اجتماع امہات العبادت فی، کہ عبادت کے جو اہم ترین ارکان ہیں وہ صرف ان 10 دنوں میں پورے ہو سکتے ہیں۔ ارکان اسلام کی اگر ہم بات کریں تو باقی دنوں میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، شہادتین کا بار بار اقرار بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف ان دنوں میں ہی ہو سکتا ہے، یعنی ارکان اسلام صرف ان 10 دنوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے ان ایام کو دنیا کے افضل ترین ایام قرار دیا ہے۔ اور ہمارے اسلاف ان 10 دنوں میں خوب محنت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کانا یجتہد اجتہادا کثیرا لا یکاد ان یدرک، کہ وہ ان 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بندہ بھاگ کر ان کو پکڑنا بھی چاہتا، ان کا مقابلہ کرنا چاہتا تو کبھی ان کا کوئی مقابلہ نہ کر پاتا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو کہا کرتے تھے لا تطفئوا سروجکم فی لیال العشر، کہ ان 10 دنوں میں تم اپنا دیا نہ بجھنے دینا، کثرت سے اس میں عبادت کرنا، کیونکہ یہ دنیا کے افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن ولا احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ کرتا ہو۔ اگر ہم ساری روایات جمع کریں تو پیارے پیغمبر نے ان دنوں کے بارے میں جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ احب، اعظم، ازکا، ارجا، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے عمل کے بارے میں استعمال فرمائے ہیں کہ عظیم ترین عمل ان دنوں کا عمل ہے، پاکیزہ ترین عمل ان دنوں کا عمل ہے، محبوب ترین عمل ان دنوں کا عمل ہے، اور جس کی سب سے زیادہ امید ہے بخشش کی، عمل کی، ثواب کی، وہ ان دنوں کے کیے گئے اعمال ہیں۔ کیا امت نے اپنے آپ کو ان 10 دنوں کے لیے تیار کیا؟ جس طرح لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنے کام کی ترتیب لگاتے ہیں، مومنوں کے لیے یہ سیزن ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں عمل افضل ترین ہے، لہذا تم کثرت سے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم کثرت سے ان دنوں میں تکبیریں کہو۔ اور صحابہ کرام ان 10 دنوں میں کاروباری لوگوں کو، بازار میں کام کرنے والے لوگوں کو یاد کروایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ تکبیروں کے دن ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم ان دنوں میں ذو الحجہ کے 10 دنوں میں بازاروں میں نکلتے، یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، پھر وہ تکبیریں کہتے، بازاروں میں جا کر تکبیریں کہتے، اور لوگوں کو بھی یاد آ جاتا کہ یہ دن تکبیروں کے دن ہے،
تو وہ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ آج آپ لوگوں کے پاس سے یہ تکبیریں کہتے ہوئے گزرے تو کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ تکبیریں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اس قدر امت غفلت میں چلی گئی کہ جو ان کے ہاں افضل ترین دن تھے، ان کی عبادت، ان کا ذکر، ان کا خرچ کرنا باقی دنوں کے خرچ کرنے سے افضل تھا، آج امت کو اس سے دور کر دیا گیا اور اس قدر غفلت میں امت چلی گئی کہ اللہ کی طرف سے بہترین ایام آ کے گزر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس کا ادراک